مصيبتي هذه فاخلفني خيرا منها إنا لله وإنا إليه راجعون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وجميع الأسقام اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك یہ جو دعا ہے یہ اسأل اللہ العظیم یہ ابو داؤد شریف ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مریض کے پاس جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبے پڑھ کے اس کے بعد جاؤ تو اگر موت نہیں ہے تو اللہ ضرور شفا دیں گے پھر پڑھتے ہیں اس کو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا سلام سلمنا وسلم منا یہ آپ کو کہاں ملی تھی اللہم جو تھا اس میں وہ اصل میں مجھے نہیں مگر حوالہ تو ہے نہیں اس میں وہ آپ آپ صحیح سنا جیسے میں پڑھتا ہوں
یا سلام سلمنا، لیکن آپ نے بھیجا تھا اللہم. ہاں وہ میں نے لکھا تھا آپ سے پہلے دفعہ تو ہم نے یہی سنا تھا اللہم سلمنا وسلم منا. میں پھر کتاب دیکھ رہا ہوں جی یہاں تو میں نے یاد دلا آپ سے سن کے تو لکھا تھا. تو دیکھ لیتا ہوں میں جہاں میں نے یاد کیا تھا جی جی تو دیکھ لیتا ہوں. ہے میرے پاس کتاب انشاءاللہ. اچھا بھائی پھر میں نے وہ ڈیلیٹ اس لیے کر دیا تھا کہ اس میں تو زیر زبر کی. ہاں وہ یا سلام اللہ کا نام ہے، اللہم بھی اللہ کا نام ہے. دیکھو پارے کو اگر ہو تو پارے میں 25 منٹ تو بچیتے تو پھر پورا سچائی. اچھا تو پھر اچھا دیکھتے پھر کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. صدق اللہ مولانا. اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو ان لوگوں کو جو شہید کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں. کیا مت کہو؟ اموات. تو یہ ترجمہ یہاں کر لیں، ولا تقولوا اموات، مت کہا کرو مردہ ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. ولیکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کرتے. اتنا ترجمہ کر لیں. زندگیاں تین ہوتی ہیں مرنے کے بعد کی، یہ تو زندگی ایک ہی ہوتی سب کی. بس یہ ہے کہ اس زندگی میں جیسے دیکھیں یہاں پر آپ چٹکی لیں گے تو احساس الگ ہوگا، اور ناخون کے اوپر ماریں گے تو احساس الگ ہوگا. حالانکہ پوری باڈی میں زندگی ہے لیکن احساس کا فرق ہے. تو مرنے کے بعد کی تین زندگیاں ہوتی ہیں. ایک زندگی ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اس کا اثر باہر بھی پڑتا ہے اندر بھی پڑتا ہے. باہر اثر یہ پڑتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو چھٹا ہوا مال ہے، جس کو ترکہ کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں، انہیریٹنس کہتے ہیں، وہ تقسیم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. زندہ کا تھوڑی تقسیم ہوتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے حرم اللہ علی الارض اجسام الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، وہ ٹچ نہیں کرتی، چھو نہیں سکتے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ، کہ جو میرے قریب میں آگے سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں. ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، اگر کوئی دور سے پڑھے تو پھر پہنچایا جاتا، فرشتے مقرر ہیں. تو ایک زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے دنیا سے جانے کے بعد کی، کہ ان کی بیویاں دوسری شادی نہیں کر سکتی. زندگی بیوی تھوڑی شادی ہوتی. ابھی 2-3 دن پہلے ایک مسئلہ آیا، وہ خاتون رو رہی تھی اور مسئلہ بھی پوچھ رہی تھی. میں نے کہا ایک ہی کام کر لیں، بیک وقت ایک کام ہوتا ہے، یہ رونا ہوتا ہے، یہ بات کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہنا کہ اصل میں پاکستان گئی اور یہاں جھگڑا چلتا رہتا شوہر سے، تو میرے گھر والوں نے وہاں گورنمنٹ کے تھرو خلا کرایا اور دوسری شادی کر دی. میں نے کہا یہ تو میری زندگی میں پہلے مرتبہ مطلب پوچھا جا رہا کہ ایک تو بغیر شوہر کی مرضی کے خلا،
اور دوسرے یہ کہ عدت کے بغیر دوسرا نکاح، یہ تو کئی گڑبڑیاں ہو گئی. کہنے لگے کہ وہ کیسے، جیسے آج کے بارے میں بچہ ابھی جب میں جمعہ پڑھ کے جا رہا تھا یہاں سے تو بچہ گاڑی میں تھا، وہ پوچھ رہا، کہنے لگا مولانا اگر آج ایک نکاح ہو رہا ہے تو ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ وہ بچی مسلمان ہے اور لڑکا شاید غیر مسلم کچھ ہے، چرچ شریف میں شادی ہو رہی. کہنے لگے کہ وہ ماں باپ کو اطلاع دے دے چرچ میں آ جاؤ. اللہ حفاظت فرمائے، ہم بہت رہے تو کسی بھی اولاد کے ساتھ کچھ پیش آ سکتا ہے، اللہ بچائے ان ملکوں میں. تو اب اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب اگر اس کو کبھی توبہ کی توفیق ہوئی بچی کو تو طلاق کیسے لے گی اس سے؟ میں نے کہا دیکھ میاں وہ جو ناٹ باندھتے ہیں نا ناٹ، کہنے لگا ہاں. تو ہم نے کہا ناٹ جب بندھے گی تب تو کھولو گے نا، اور جب بندھی ہی نہیں تو کیسے کھولو گے؟ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نکاح ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تب اس کی سمجھ آیا، وہ ناٹ سے سمجھا، چھوٹا بچہ تھا، ناٹ سے سمجھا تو اس کی سمجھ آ گیا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، جب نکاح ہوا ہی نہیں تو کیسے؟ تو اسی طرح یہ نکاح بھی نہیں ہوا. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تم کچھ غلط بیانی کر رہے ہو. گورنمنٹ پاکستان کی، مسلم ملک تو ہے، اسلامی قانون نہ صحیح سعودی میں بھی آئے کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مسلم ملک ہے، مسلم ملک میں خلا کیسے کرائیں گے جب تک شوہر کو بلائیں نہ؟ طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہاں بھی آپ دارالقضاء وغیرہ جہاں جہاں مقرر ہیں وہاں آپ جا کے اپنا مقدمہ دائر کریں تو وہ شوہر کو نوٹس جاری کریں گے کہ بھئی بیوی نے شکایت کی ہے، آپ آ کے ان شکایتوں کا دفاع کریں، یہ جواب دیں جو آپ کے پاس ہو. اور 3 میٹنگوں کا چلو جاؤ میں نہیں آ رہا. اب وہ دعویٰ دائر کر رہی ہے کہ ہمارا نہ نفقہ نہیں دیتا، خرچ نہیں دیتا، یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر ایک مدت دینے کے بعد نکاح کو فسخ کر دیتے، اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح. پھر اس کے بعد وہ عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اس کا دوسرا نکاح ہوگا. تو وہاں آپ گئیں اور حکومت نے نوٹس بھی جاری نہیں کیا اور کہنے نہیں وہاں کا قانون ہے. میں نے کہا بکواس نہ کرو، قانون ہے، ہم کو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا. ہم نے کہا البتہ ایک گڑبڑی ہوئی تھی ایوب خان کے زمانے میں، وہ خان صاحب تھے بہرحال وہ ہاں وہ اس میں ایک کیا نام ہے وہ لگا دیا تھا، اب ہے نہیں ہونے والوں. نکاح نامے میں ایک شرط تھی کہ لڑکی سائن کرا لیتی تھی میاں سے کہ اگر تم دوسرا کرو گے تو مجھے طلاق لینے کا یعنی حق ہوگا. مطلب اب آپ سائن کر دیں تو پھر آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کو حق مل گیا، وہ کر لے گی. تمہیں یہ تو غلط ہوا، ایسا تو نہیں تھا اسلام میں. اب وہ ہم نے کہا وہ ماجد خان صاحب کے رشتے دار ہوتے، خان صاحب انہوں نے کر دیا، کیا کہیے. وہ پھر بعد میں ہو سکتا ہے کالم شاید مفتی تقی صاحب نے کچھ جس پہ اعتراض کر کے ختم کرایا تھا وہ. تو بہرحال یہ اس قسم کے مسائل آتے رہتے ہیں، یہ ذہن میں آپ کے رہیں. یہ اس طرح ایک تو عدت بھی نہیں ہوئی، دوسرا نکاح ہو گیا، اور اسلامی حکومت نے کیسے نکاح کرا دیا؟ نہیں کراتے. تو ایک انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے، ان کی بیویاں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، کیوں؟ زندہ ہیں. ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی کیونکہ وہ زندہ ہیں. مردے کی تقسیم ہوتی ہے بھائی انتقال کے بعد. الانبیاء کلہم احیاء، تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. فی قبورہم احیاء، اپنی قبروں میں سب زندہ ہیں سب. تو اس لیے ان کا تو مسئلہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج میں تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اب کہیں گے جگہ کہاں ہوتی کھڑے ہونے کی؟ ماجد خان پوچھیں گے تو وہ قبر جو ہے اعمال کی وجہ سے کشادہ کر دی جاتی ہے اتنی. تو ایک زندگی یہ ہوئی. دوسری زندگی ہوتی ہے شہداء کی. شہداء کی زندگی جو شہید ہوتے ہیں ان کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ان کی باڈی قبر میں تو خراب نہیں ہوگی، لیکن یہاں باہر ان کی بیویاں عدت گزاریں گی اور شادی کر لیں گی دوسری. ان کا مال بھی تقسیم ہو جائے گا. تیسری زندگی ہماری اور آپ کی ہوتی ہے، نہ یہاں نہ وہاں. مطلب یہاں بیویاں اپنی عدت گزار کے شادیاں کر لیں گی، مال بھی بڑھ گیا، اور وہاں اندر اللہ کو معلوم کیا ہو گیا. تو یہاں ایک زندگی کا ذکر کیا گیا کس کی؟ شہید کی. تو پہلی بات یہ آ رہی یا ایھا الذین آمنو، پیارا خطاب کریں اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو. اللہ کیا فرما رہے؟ میرا نام مومن، اسی میں سے نکال کے تم کو نام اپنا دے دیا ایمان والو. الذین آمنو، اتنا پیارا نام دیا ہے مومنین کو. اور یہودیوں کو توریت کے اندر جو خطاب کیا ہے کیسے معلوم؟ ایھا المساکین، اے مسکینوں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے خطاب کیا تھا؟
ان کے قبرستان میں کھڑے ہوئے جب بہت ستایا تو کہا یہ جو تم نے چونے سے اوپر پوت رکھی ہیں قبریں، ان کی ہڈیاں سے سڑی ہیں، اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور کیا کیا عذاب ہو رہا ہے وہ تو فرشتے جانتے ہیں یا جن کے اوپر گزر رہی۔ اس سختی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے۔ ایک بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم اور اپنے زمانے کے مجتہد کہہ لیں تو کم ہے، غلط نہیں ہوگا، بیجا نہیں ہوگا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ ملیشیا، انڈونیشیا، جہاں جہاں بخاری شریف کا درس ہوتا ہے، اور جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں تو عام طور سے ان کو شیخ الحدیث کا خطاب دیتے ہیں، بخاری اور مسلم جو پڑھاتے ہیں، تو سب کا سرٹیفکیٹ منگایا تھا کہ آپ کا آخری استاد کون ہے بتاؤ، تو ہر جگہ شاہ ولی اللہ صاحب، ہر جگہ سے وہی شجرا ملتے میں ہمارے ساتھ فلاں 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 فلاں، جا کے وہی شاہ ولی اللہ صاحب سے ملتا ہے۔ تو گویا کہ ایک شجر طوبہ، اس نے ایک درخت بنایا تھا اور اس میں شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد 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 شاگرد، اور پھر اوپر چوٹی پہ نام تھا شاہ ولی اللہ لکھا ہوا، اور یہ سب نیچے پورے علماء اور شیخ الحدیث یہ سب پورے تھے۔ تو اللہ نے اتنا ملکہ ان کو دیا ان کے خلوص کی وجہ سے کہ وہ گئے اور مکہ مکرمہ سے شیخ طاہر تھے، ان سے حدیث پڑھی، پڑھنے کے بعد ہندوستان میں آ کے سلسلہ جاری کیا، تو آج شجر طوبہ بنے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے ایک کتاب ہے ان کی حجت اللہ البالغہ، اس میں ایک چیز لکھی ہے فلسفے کی، وہ چیز یہ لکھی ہے کہ انسان، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی فرد ہو یا جماعت ہو، اس وقت تک ترقی کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے اندر 5 باتیں نہ ہوں۔ 5 بات کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے تہذیب اخلاق، آواز شاید بات اسی پہ ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہوتی ہے تدبیر منزل، کہ گھر کے اندر تدبیر منزل، منزل ہو گیا نا گھر، تو منزل کے اندر، گھر کے اندر کن کن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے اور آدمی وہاں کس طریقے پر زندگی اپنی گزارے اور کرے تو کامیاب ہو جائے۔ تو ایک تہذیب اخلاق ذاتی اعتبار سے، اور دوسری چیز ہے تدبیر منزل، اور تیسری چیز ہے سیاست مدنیہ، یعنی اپنے شہر کے حالات ان کو ٹھیک کرے، کیا کیا ذمہ داریاں آئیں گی، اور چوتھی چیز ہے سیاست ملک، پوری سلطنت، اور چوتھی چیز ہے سارے عالم میں اللہ کے قوانین نافذ کرنا۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ پہلی سنیے، پہلی چیز ہوتی ہے تہذیب اخلاق، کہ آدمی اپنی ذاتی اعتبار سے کس طرح کی زندگی بنائے۔ تو جس میں سے پچھلے سنڈے کو 2 چیزیں گزری تھیں، کیا؟ ایک تو ذکر اور شکر، کہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، اپنے کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ذکر کی عادت ڈالو۔ ذکر سے مراد یہ نہیں تسبیح لے کے کونے میں بیٹھ گیا اللہ اللہ۔ وہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، تو ایک اپنے پیر صاحب پہنچ گئے، ان کا مرید، اور نئے نئے جوتے لیے تھے۔ اور کبھی کبھی حرم میں گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ ایک پہن کے، بیچارہ کوئی چور نہیں جاتا وہاں، لیکن بے خیالی میں ہو جاتا ہے، کبھی ایک کی چپل دوسرے نے پہن لیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ ابھی سعودی حکومت نے، پہلے کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہوئی، وہ تو اس سے جھاڑو کے ذریعے سے، ایک لمبی جھاڑو ہوتی ہے، اسے کھینچ کے کئی 100 ہوتے ہیں، چپل اٹھا کے لے گا کہ ادھر ادھر پھینک دیتے، پتہ نہیں وہ کیا کرتے، کہاں پھینکتے ہیں۔ کہنے کہ اب سعودی حکومت نے اجازت دے دی ہے، فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ کی چپلیں اگر چلی جائیں تو وہ جو پڑی چپلیں ہیں پھینکی جا رہی ہیں، ان میں سے اتار کے پہن لیا کرو۔ میں نے کہا پھر بھی اخلاق کے اعتبار سے ان کے فتوے دینے جائز تھوڑی ہو جاتا۔ اب انہوں نے فتویٰ دے دیا مثلا کہ عورت بغیر محرم کے حج عمرے کے لیے آ سکتے ہیں، ان کو تو پیسے چاہیے، سیدھی بات، ویزا خریدو، ٹکٹ خریدو، آ جاؤ، ہم کو دے دو پیسے۔ اب تمہاری شریعت ٹوٹتی، تم جانو 45 سال کے اوپر، پہلے تو کہا تھا، اب کیا کہا 18 کے ہو بس ختم۔ ابھی اور آگے کیا کہنے والے ہیں اللہ کو معلوم۔ تو ان کے فتویٰ دے، جائز نہیں ہے یہ چیز، ان کے فتویٰ دینے تھوڑی جائز ہو جائے گا بھائی، وہ تو فتویٰ کچھ بھی دے دے۔ آج کل
चप्पल उतार के प्लास्टिक के बैग में रख के हम्म। से वो बैग इंतजाम किया उन्होंने, जगह जगह के ऊपर प्लास्टिक के बंडल लगे रहते हैं। आप पहुंचने के बाद उसको खींचे और एक बैग तोड़े, अपने चप्पलों को पाक करके ले जाए, काबतुल्लाह के अंदर ले जा रहे हैं ना, उनको उसके अंदर रखें और कहीं भी रख दें या अपने साथ रखें, लेकिन पाक लेके जाना चाहिए। एक बात याद रखें, चप्पल और जूते चाहे वो जनाजे की नमाज हो चाहे फर्ज नमाज हो, पाक होना ज़रूरी है। जैसे बदन पाक होना ज़रूरी है, इसी तरह जो ख़वातीन हज उम्रे के लिए जाती हैं और बच्चे साथ में होते हैं तो उनका डायपर वगैरह पाक होना चाहिए, क्योंकि जब हम बदन में अपने गोद में उठाएंगे तो वो हमारे हुक्म में आ जाएगा बच्चा, यानी हमारा बदन जो गोया कि, तो जैसे हमारा पाक होना ज़रूरी है तवाफ़ के लिए, उस बच्चे को भी पाक होना ज़रूरी है इसी तरीके पर। और या फिर वो जो आगे की गाड़ी वगैरह वो तो ले नहीं जाने देते हैं, वहाँ नीचे नहीं ले जाने देंगे, ऊपर अपने कुछ भी करते रहें, तो वो भी लेके जाए, उसमें बच्चा हो वो बात अलग हो गई। लेकिन बहरहाल डायपर वगैरह चेंज करा के बिल्कुल पाक करके बच्चे को लेके जाएं। अब जनाजे में क्या करते हैं बाद लोग, हमने अपने यहाँ देखा, उधर लखनऊ के एरिए में वो क्या करते हैं कि बाद में मसला न मालूम होने की वजह से उन्होंने सोचा जूता तो हमारा गड़बड़ है, तो जूता उतारा, उसी पे खड़े हो गए। हमने कहा ये क्या हो गई, कबूतर बिल्ली को देखा आंखें बंद कर दे तो क्या बिल्ली चली जाएगी? भाई नापाक तो नापाक किया, चाहे उसके ऊपर खड़े हो चाहे उसके ऊपर उतारो, कुछ भी करो, उसको हटा देना चाहिए। जब नापाक है तो आप ज़मीन पे खड़े होते हैं, उसको ज़रा से सरका दें आगे, और अगर यकीन है कि पाक है तो पहले नमाज पढ़े, हो जाएगी। ये फ़र्ज नमाज भी जूते पहन के होती है, लेकिन पाक होना चाहिए। ये आदत न बना ले आदमी, मालूम हुआ हमेशा तैयार है फटाफट। एक अदब भी तो कोई चीज़ है। तो पहली चीज़ है कि इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, की मदद हासिल करो सब्र के ज़रिए से। ये इंसान की एक अखलाकी पहली मंजिल है, पहली या तीसरी है, बल्कि पहली तो जिक्र हुई, दूसरे शुक्र है और तीसरे सब्र है। और सब्र के 3 दर्जे होते हैं। एक सब्र के माने होते क्या? सब्र के माने आते हैं रुकना, जैसे रोजे के माने अल इमसाक, रोजे। अब जैसे देखे मेरा रोजा हो गया 1 मिनट का, 1 मिनट में रुक गया, नहीं न खाया न पिया न बात किया, इमसाक, रुक गया। इसीलिए कुरान ने एक बात कही है रोजे के बारे में, सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। कुरान ने क्या कहा? रोजा पूरा करो, रात तक खींच के लाओ इसको। ये नहीं 1 सेकंड के लिए रुक गए खाने पीने से और रोजा हो गया। लुग़वी रोजा हो जाएगा, डिक्शनरी में जो तर्जुमा लिखा रुकना, अस्सौम हुवल इमसाक, रोजा रुकना है। लेकिन रुकने का मतलब क्या हुआ? रुकने का मतलब ये हुआ तुलुए सुबह, शम्स नहीं, सुबह सादिक के तुलू से लेके एक दिन शुरू होता है सूरज से, एक दिन शुरू होता है सुबह सादिक से, वो है सलन, तो वहाँ से लेके आप गुरूब तक लेके जाएं, तो जब जाके आपका रोज़ा होगा। और जो चीज़ें मना की गई उनसे रुकना है आपको। तो यहाँ पर आया सब्र करो। तो सब्र के 3 दर्जे होते हैं। एक सब्र होता है अस्सब्र अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत पर सब्र करना। मतलब ठंडे पानी से आजकल उठना मज़ा आ जाता है, आजकल फजर में नींद पूरी नहीं थी, बस होता 2 बार बाथरूम को उठना पड़ गया, फिर फजर में उठे और फिर वो भी पानी कितना भी आप गर्म कर लें, कुछ तो ठंडा लगाने लगना पड़ता है और नींद कुर्बान करना। ये तो एक मिसाल हो गई। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें, जब इताअत अल्लाह की करने चलता है आदमी तो उसमें सब्र में हर चीज़ आती है। बस औकात आँखों को रोकना पड़ता है, कानों को रोकना पड़ता है, ज़बान को रोकना पड़ता है, आज़ा ज़ाहिरा को रोकना पड़ता है। ये सारी चीज़ें सब्र में आती हैं। इसको कहते हैं सब्र अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में जो सब्र करना पड़ता है उसका नाम क्या है? सब्र का एक दर्जा। दूसरा अस्सब्र अन मासियतिल्लाह, अल्लाह के मना किए हुए अहकाम और अवामिर से रुकना। और नेकी करने से ज़्यादा बुराई से बचने में मशक्क़त होती है। नेकी करता तो लालच में कर लेता है आदमी, और बुराई से बचने में मशक्क़त ज़्यादा होती है। अब बैठे हैं, ज़बान इधर उधर चल रही, फ्री में ग़ीबत, बदनिगाही हो रही, इससे बचना मुश्किल होता है बनिस्बत नेकी करने के। इसीलिए कहते हैं एक चीज़ होती है जल्बे मनफ़ाअत, नफ़ा हासिल करना, दूसरे है दफ़े मज़र्रत, अपनी नुकसानदेह चीज़ को हटाना।
اس لیے سب سے پہلے جب پینٹ کرنے آپ چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اسی پرانے کے اوپر پھیر دیتے ہیں یا پہلے کھرچتے ہیں اس کو کہتے ہیں دفع مضرات. جو چیز نقصان دینے والی ہے اس کو کھرچ کے پہلے الگ کرو پھر پینٹ لگاؤ تو پھر پینٹ ہوتا ہے صحیح. تو اس لیے نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے بنسبت نفع حاصل کرنے کے. گناہ سے بچنا زیادہ مشقت کی چیز ہے بنسبت نیکی کرنے کے. آپ اندازہ تجربہ کر کے دیکھیں. اور ایک اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ آدمی ان سے بچتا ہے، اپنے اوپر جبر اور اپنے پہ زور ڈالنا پڑتا ہے، لیکن اسی وقت دل کے اندر آپ کو ایک مٹھاس سی محسوس ہوگی. حلاوت الایمان جس کو حضور نے فرمایا کہ بندہ جو اس گناہ سے بچتا ہے، مثلا بدنگاہی ہے، آدمی اپنے آپ کو روکے تو ایک دم سے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار ایک نیکی تو ہوئی. اور اس میں ہمت کرنا پڑتا آدمی کو، مشقت ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں حلاوت ایمان. ذاقا طعم الایمان، ایمان کی لذت پا لیا اس نے، مزہ پا لیا. من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. اس طرح کا بہت سی چیزیں. تو ایک درجہ ہے صبر کا، نیکیاں کرنا. دوسرا درجہ ہے برائیوں سے رکنا. اور تیسرا درجہ جو اس سے بھی بڑا، الصبر علی قدر اللہ، علی قضاء اللہ. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، جو قضاء اور قدر جو چیز کر دی ہے، آخر مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، بریک لگتا ہے. بلکہ وہ والا بریک کر جو وہ انڈیا پاکستان ہوتا ہے، ٹرک بھی نہ گزرنے پائے جو تو بمپر نہ ٹکرائے اس سے. بڑا والا ہے. چھوٹے بریکر تو گزر جاتے، بڑا والا ہے یہ. کون سا کہ رک جائے. جیسے ایک صحابیہ ہیں، اکلوتا بیٹا ان کا مر گیا، قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور صدمہ اتنا تھا کہ وہ بیچاری بس روئے جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. اور انہوں نے دیکھا نہیں اور یہ کہہ دیا کہ ہاں جاؤ، جس پہ پڑتی وہ جانتا ہے، آپ کو کیا معلوم، آپ آیت نصیحت کرنے، اس کو کیا معلوم کس سے بات ہو رہی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ تکلیف میں ہے، کچھ نہیں فرمایا، آپ تشریف لے گئے. بعد میں کسی نے دیکھ لیا تھا، سن لیا تھا، اس نے بتایا کہ تم نے کس کو جواب دیا یہ؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اب تو بیٹے گیا تو ایمان جا رہا. بھاگی. اب جانے کے بعد پہنچ گئے حجرے کے سامنے اور جا کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے میں نے پہچانا نہیں، میرا اتنا صدمہ میرے پر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ، الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پہلے ٹکر لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے، صبر اس کا نام ہے. آہستہ آہستہ تو صبر خود بخود آ جاتا ہے. آدمی بھولنا نہیں بولتا، ماں باپ کو بھول جاتا ہے آدمی. وہ دیکھیے ہم میں اور جانوروں میں یہی تو فرق ہے کہ ہم کو ماضی کا پتہ ہوتا ہے، مستقبل کا پتہ ہوتا ہے. جانور ماضی مستقبل کچھ نہیں جانتے. کل اگر کسی جانور کی ماں مر جائے، اچھا آپ ایک بات بتائیے کہ انسانوں میں تو یتیم اس کو کہتے ہیں کہ نابالغ ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اور جانوروں میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ماں مرے جس کی. جانوروں میں جب ماں مر جائے تو اس کو کہتے ہیں یتیم، اور انسانوں میں باپ مر جائے اور نابالغ ہو. نابالغ کی شرط لگا ورنہ جتنے بیٹے سب یتیم ہیں. بھائی ہم بھی یتیم ہیں، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تو نابالغ ہونا. تو جانوروں میں ہمیں فرق یہ ہے کہ جانور کی ماں مر جائے گی اور کل وہ گزرے گا، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ماں مرے گی یا ہم کو کوئی صدمہ پہنچے گا تو ہم ماضی کو بھی یاد رکھتے ہیں. بھائی ابھی 2 دن پہلے یہ حالات ہو گئے ہمارے ساتھ، یا ایسا ہو گیا. یہ جانور کو احساس اس کا نہیں ہوتا. یہی انسان میں اور جانور میں فرق ہے، ورنہ وجود اس کا بھی ہوتا ہے جانور کا بھی. آپ ٹچ کریں، جانور بھی بڑھتا ہے جسے انسان بڑھتا ہے. جانور بھی اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے جسے انسان کرتا ہے. بھائی گھاس کھانے کے لیے جاتا نہیں جاتا، ڈنڈا مارو اس کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے اس کو. لیکن آگے جو ہم کو عقل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی بنیاد پر ماضی حال مستقبل کا ہم فرق کر لیتے ہیں، وہ نہیں کرنے پاتے. تو اگر آدمی کو صدمے کے ساتھ یہی معاملہ کرنا ہے تب تو ہمیں جانور میں کوئی فرق نہیں رہا. اس کو بھی ڈنڈا
پڑھا اور وقتی طور پر اس نے برداشت کر لیا، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہیں، ختم ہو گئی بات۔ تو اگر اسی طرح ہمارا ہے کہ واویلا ہے، شکوہ شکایت ہے، جزا فضا ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسے فرمایا کیا؟ الصبر عند صدمۃ الاولی، جب پہلی ٹکر پڑتی ہے اس وقت آدمی کو چھوڑنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہی تھی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو اسٹریس ہو گیا اور وہ جو سیکرٹسٹ کے پاس اور پتہ نہیں کہاں کہاں چکر کاٹتے نہیں لوگ، اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچہ جب اس کیفیت میں جا رہا تو اس کو یہ چیز سمجھائیں اچھی طرح کہ بیٹا دیکھو، کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، طاقتور ہو، بادشاہ ہو، تدبیریں کرے، وسیلے اور ذریعے اختیار کرے، لیکن اس کے ہاتھ میں نتیجہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جوہری تھے۔ یہ جو تابعین میں اتنے بلند درجے کے تابعی ہیں اور ولی ہیں، یہ بہت بڑے درجے کے جوہری تھے۔ یہ جواہرات دیکھا کرتے تھے، روم اتفاق سے ہو گئے تو وہاں جس شخص سے ان کا کاروبار تھا، معاملہ تھا، اس نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہوگی۔ کہا کیوں بھائی؟ آج ہمارے یہاں ایک تقریب ہے، اس میں ہم سب کو جانا ہوتا ہے، اور وہ تقریب بادشاہ کی طرف سے، کوئی معمولی آدمی کی طرف سے نہیں کہ ہم ٹال مٹول کر دیں، تو اس لیے جانا ہے۔ کہیں ہم کو بھی اجازت ہوگی، کہاں چلو گئے تو وہاں دیکھا کہ کئی ملکوں کے بادشاہ کھڑے ہیں، وزیر کھڑے ہیں، منسٹرز کھڑے ہیں، فوجی کھڑے ہیں، پولیس کے لوگ کھڑے ہیں، جوہری کھڑے ہیں، سب قسم کے لوگ کھڑے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ ایک قبر ہے، اس کا چکر لگایا سب بادشاہوں نے، اللہ ہٹ گئے، پھر وزیروں نے، پھر فوج نے، پھر پولیس نے، پھر حسین لڑکیوں نے، سب کچھ لایا تھا وہ۔ اس کے بعد جب چلے گئے تھوڑی دیر بعد چلے گئے، یہ چلے گئے، سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا۔ تو اس شخص نے بتایا جو ان کا میزبان تھا، اس نے بتایا کہ اصل میں یہ بادشاہ کے اکلوتے بیٹے کی قبر ہے، اور بادشاہ ہر سال یہ تقریب مناتا ہے، ہمارے برسی کرتے ہیں، برسی کیا برسی ہے، خیر تو کہنے لگے تقریب مناتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ بیٹا اگر بادشاہوں سے کام چلتا تو میں اتنوں کو بلا کے لایا تھا، اور وزیروں سے کام چلتا تو اتنوں کو لایا تھا، پولیس اور فوج سے کام چلتا تو اتنوں کو لایا تھا، لیکن تمہارے اوپر حکم اس کا نافذ ہوا کہ جس کے آگے چلتی کسی کی نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زندگی بدل گئی اسی سے، فوراً کہنے لگے کہ بس اس کے بعد ظاہر ہے کہ تابعین میں سے تھے، اور ان کی والدہ جو تھی تو باندھی، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کے گھر میں خدمت کرتی تھی یہ گود میں، تو کبھی کبھی وہ کام سے چلی جاتی تو یہ روتے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گود میں لے لیا کرتی تھی۔ تو اس گود کی برکت یہ ہوئی، فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی مجھ سے کوئی چیز بھولتی نہیں، جو پڑھ لیا کمپیوٹر میں آ گیا۔ اجل تابعین میں سے اپنی زندگی کا ایک واقعہ لکھتے ہمارے سب کے لیے عبرت کا ہے۔ کہتے کہ ایک مرتبہ مریدین کے ساتھ کہنے لگے چلو آج دریا کے کنارے ذکر کرتے ہیں، اور عام طور سے قرآن کریم میں بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم سمجھتے نہیں اس کی تسبیح۔ چنانچہ پانی جب چل رہا ہے تو آدمی کا دل زیادہ کھلتا ہے ذکر کے لیے، یا جہاں کے اوپر درخت کی پتیاں ہل رہی ہوں، ہوا چل رہی ہو، تو اس وقت آدمی کا دل ان چیزوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ بنی سے یہ دیواریں ہیں بالکل اپنے سوکھی ساکھی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ذکر کریں گے تو ذکر ہوگا، لیکن جتنا مزہ پیڑ کے نیچے، دریا کے کنارے یا حرکت والی چیزوں کے قریب میں ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام جب ذکر کرنے پہاڑ کے اوپر جایا کرتے تھے، پہاڑ کے قریب، تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ایک تو لوہا نرم کیا تھا، اور پھر چرند پرند سب ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، تو اسے دل لگتا ہے آدمی کا۔ تو چلے گئے اور اچانک ان کی نگاہ پڑی تو دیکھا یہ کہ دریا کے اس پار ایک نوجوان ہے اور ایک عورت ہے۔ غور سے دیکھا نے، نامحرم ہونے کی وجہ سے وہ کوئی چیز باٹل میں لیے ہے، کبھی اس کو پلاتا کبھی خود پیتا، تو بدگمان ہو گئے۔ تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد اتفاق سے ایک کشتی گزری، اس میں 10 لوگ سوار تھے، وہ ڈوبنے لگی۔ اب وہ جو نوجوان تھا ادھر والا، وہ کودا اور 9 لوگوں کو نکال لایا، ایک رہ گیا تو ایک پست ہو گیا تھک کے، کہنے لگا حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ اب مدد کریں، اب میرے پاس قوت نہیں رہی بالکل۔
حضرت نے فرمایا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو اس نے خیر پھر ہمت کی، اس کو بھی نکالا ہے، 10 لوگ نکالا ہے۔ اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، تم کتنے اچھے نوجوان ہو، کاش کہ تم اس برائی میں ہو۔ تو وہ سمجھے کوئی اجنبی عورت ہے اور کوئی برائی وغیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ کتنے بڑے ولی اور نیک آدمی ہیں، کاش کہ آپ بدگمانی میں نہ مبتلا ہوتے۔ کا مطلب ہے کہ میری ماں ہے اور میں فلاں گاؤں کا ہوں، یہ بیمار ہے، میں اس کو پیٹھ پہ لاد کے لے جا رہا ہوں، وہاں حکیم ہے، ہمارے یہاں ہے نہیں، پیاسی تھی تو میں باٹل میں پانی بھر کے لایا تھا، جلدی میں ان کو پلاتا تھا، میں پیتا تھا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ کسی آدمی کو ظاہری اعتبار سے دیکھنے کے بعد کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے کسی کے بارے میں کہ ہو سکے وہ برائی ہوگی، پتہ نہیں اللہ کو پتہ کہ اس کے سلوٹوں میں در پردہ کیا خیر ہو کیا خوبی ہو۔ ہم بسا اوقات ایک تصور قائم کر لیتے ہیں اب برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے قرآن نے بھی منع کیا، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ گمان سے بچا کرو، بہت سی بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں، ان کثیرا من الظن، کہ بہت سے اکثر گناہ۔ تو بہرحال صبر کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ آگے آ گئی بات نماز کی، الصلاۃ، کہ نماز میں اللہ نے اتنا کمال رکھا ہے کہ اسی واسطے ساری عبادتیں یہاں فرض ہوئیں اور نماز اوپر بلا کے دی گئی، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری عبادتیں آپ دوسرے سے کرا سکتے ہیں، مثلا حج ہے آپ پہ فرض ہے اور آپ نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے، تو حج بدل کروا لیں کسی کو بھیج کے۔ کہ خاتون پوچھنے لگی، کہنے لگی کہ امی کا حج بدل کروانا ہے، کوئی عورت نہیں مل رہی۔ ہم نے کہا مرد بھی کر سکتا ہے کیا عورت کا حج بدل؟ میں نے کہا بھائی، اور ایسی پوچھتے معلوم کہ وہ بچی پیدا ہوئی ہے اور بکری نہیں مل رہی، بکرا ہے تو اس کے لیے بکری، ارے بندے خدا ایسا بکری بکرا کچھ نہیں، وہاں تو حکم یہ ہے کہ خون بہاؤ اللہ کے نام پہ۔ اللہ نے فرما دیا اللہ ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قربانی کا تمہارا کوئی گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ یہ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے، تھوڑا سا خون لیا کعبۃ اللہ کی دیوار میں جا کے لگا دیتے تھے، سمجھتے قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تمہارا خون اور گوشت ہم کو نہیں پہنچتا، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری نیت ہم کو چاہیے۔ نیت چل گئے، نیت تو ٹھیک نہیں ہوتی۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ 5 لاکھ کا بکرا کٹوایا ہے، کوئی پورے صوبے میں کسی کے نہیں کٹایا اتنا بڑا، کہنے لگے جو پہنچنے کی تھی وہ تو یہیں ذبح کر دیا تو نے، اب خون لگا رہا تو اس کا کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ کی دیوار میں سے کیا فرق پڑنے والا۔ تو نیت، اصل نیت، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت اللہ کو پہنچتی ہے، گوشت پوچھ کی ضرورت نہیں۔ اچھا اگر گوشت پوچھ کی ضرورت ہوتی، پہلے سنیے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے کہ آج آپ مال غنیمت، زکوٰۃ کا مال، قربانی کا گوشت، عقیقے کا گوشت، نظر کا گوشت، یہ سب آپس ہی میں کھا لیتے نا۔ بھائی نظر منت مانی، ہم نے بکرا دبا کیا، چلو غریب کھائیں گے، ہم مالدار نہیں کھا سکتے لیکن غریب کھائیں گے تو انسان ہی ہے نا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لے جا کے باہر رکھو، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ جلا کے چلی جاتی تھی، نہ تیرے کام کا نہ میرے کام کا۔ اب زکوٰۃ کا دیکھو، حضور فرما رہے ہیں تؤخذ من امرائهم وترد على فقرائهم، انہی کے مالداروں سے لے کے انہی کے غریبوں پہ خرچ کر دیں گے۔ اب آج دیکھیے قربانی کا گوشت، صدقے کا گوشت، مال غنیمت کا اور زکوٰۃ کا مال سب آپس ہی میں کھاتے نہیں کھاتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، طفیل ہے، ورنہ پہلے آ کے آگ جلا کے چلی گئی، ختم مسئلہ۔ حابیل قابیل کا نہیں قصہ سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی جلا گئی اور ایک کی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ، ایک کا قبول ہوا ہے دوسرے کا نہیں قبول ہوا، تو نشانی ہو معلوم ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہی ہوتا تو ہم کو بھی تک، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اسی پہ یقین کرو، ختم۔ تم نے قربانی کر دی، اللہ قبول کریں گے کسی نہ کسی درجے میں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قربانی ہو دوسرے سے کروا لیا، حج ہے خود نہیں کر سکتے دوسرے سے کرا لیں، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے کسی اور کو دے دیں، جا کے انڈیا پاکستان میں غریبوں کو کہیں بھی خرچ کر دے گا جہاں ضرورت مند ہوں گے۔ لیکن نماز کا مسئلہ نہیں بھائی دوسرے سے کرا لیں، وہ نہیں ہوتی۔ ابا کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، نفلی 2 رکعتیں پڑھ کے 100 لوگوں کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں آپ۔ ماں باپ کے لیے روزانہ 2 نفلیں پڑھا کریں، ثواب پہنچائیں نفلی۔ ان کی عشاء رہ گئی تھی مسجد سب پڑھ گئے تھے، نا وہ نہیں، فرض رہ گئے تھے وہ پڑھنے، وہ نہیں ہو سکتا۔
تو اس کے لیے کیا کیا ہو, اسی لیے کہا گیا کہ بھائی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, کھڑے ہو کے پڑھو, کھڑے کو نہیں, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں تو اشارے سے پڑھو. اب اس پہ بھی آگے چل کے اور کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں, دوسرے سے کروا لیں, تو نماز دوسرے سے نہیں کروا سکتے. تو اس لیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. جب کبھی پریشانی آ جائے نیت باندھ کے آدمی کھڑا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے حدیث میں کہ جب کبھی اذا حزبہ امر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا فوراً, تو آپ فوراً مسجد تشریف لے جاتے اور نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں گھر میں بھی. تو اس کے ذریعے سے سکون ملتا تھا حضور کو, اور اس سے ڈھارس آدمی کو بن جاتی, ایک سہارا بن جاتا ہے. اللہ کے ساتھ ایک ربط اور تعلق جڑ جاتا ہے اس نماز کی وجہ سے, براہ راست اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. اگر ان اللہ مع الصابرین, اور یہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی چاہے تو جان لے کہ اللہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے. صبر, کسی پریشانی میں صبر کر رہا آدمی, یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت, اور اس وقت اللہ نمٹیں گے اس معاملے میں. آگے فرمایا تو دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 5 درجے یا 5 شرطیں اور 5 صفتیں ہیں کہ جب تک وہ انسان کے اندر نہ آ جائیں, کوئی قوم کوئی فرد ترقی کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا. پہلی چیز کیا تھی؟ تہذیب الاخلاق. اور تہذیب الاخلاق کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 5. اس میں سے دیکھیے ایک تو گزرا, اپنے آپ کو بنانا ہے تو اذکرونی, مجھے یاد کرو. دوسرا وشکرو لی, میرا شکریہ ادا کرو. یہ اپنے آپ کو بنانے کی چیزیں ہیں. اب تیسری چیز کیا آئی؟ تیسری چیز یہ آئی صبر, یہ تیسری صفت ہے. اچھا, اور چوتھی چیز کیا آ رہی ہے؟ وہ آ رہی ہے دعا. 4 ہو گئی. اب 5ویں چیز ہے اللہ کے جو شعائر ہیں, جیسے آگے آئیں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, ان کا آدمی اہتمام کرے اور ان کا لحاظ کرے, پاس و لحاظ رکھے. یہ 5 صفتیں انسان کے اندر آ گئی تو گویا کہ انسان کو کیا ملا؟ ایک صفت اس کے اندر آئی 5ویں کی, تہذیب الاخلاق. اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر ہے کیا ہے؟ تدبیر منزل ہے گھر میں. پھر اس کے بعد تدبیر سیاست مدنیہ ہے, شہر کا معاملہ. پھر ملک ہے, پھر اللہ کی خلافت ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پڑھی پھر تو کئی آیتیں تھیں مگر ایک ہی کا ترجمہ ہوا. ماجد صاحب سامنے بیٹھے, دیر ہو گئی.